السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج جیسا کہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، اور جمعے کا دن سب کو پتہ ہے کہ یار بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، بہت زیادہ افضل دن ہوتا ہے، یہ فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ اس دن جو ہے سورتیں وغیرہ تو ہم لوگ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، سورۃ رحمان پڑھتے ہیں، سورۃ کہف پڑھتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جمعے والے دن ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے جمعے والے دن جو ہوتا ہے نا، رمضان کے جمعے میں تو ہے کہ ایک نئے کپڑے پہننا، مطلب ایک اچھا صاف ستھرا سا سوٹ پہن کے آپ اگر نماز وغیرہ ادا کریں تو کتنا ثواب ملتا ہے اس کا، اسپیشلی خاص طور پہ جو رمضان کا جمعہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جمعے والے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس وقت جو ہوتی ہے نا، وہ قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ چیز جو ہے میں عام جمعوں میں بھی کہہ لیں یا ویسے رمضان کا جمعہ تو پھر کہتے ہیں وہ اسپیشل جمعہ ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ ایک خاص جمعہ ہوتا ہے کہ ایک قبولیت کی گھڑی جو ہوتی ہے نا، وہ جو ایک قبولیت والا لمحہ ہوتا ہے، تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ یار کہتے ہیں کہ اس لمحے میں اگر کوئی انسان، کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مطلب اس وقت مل ہی جاتا ہے۔ تو خیر، آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گی جو آپ نے صرف اور صرف آج کے دن ہی کرنا ہے، جمعے والے دن، اور وہ وظیفہ آپ نے مغرب کے وقت کرنا ہے، یعنی مغرب کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کو آپ نے دل میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ پورا، جب آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے نا، آپ نے پورا فوکس جو ہے اپنی اس مراد پہ، اس حاجت پہ، یعنی اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق میں برکت دے دے تو آپ نے پورا فوکس جو ہے اسی پہ کرنا ہے کہ بس اپنے دل میں یہی رکھنا ہے کہ یار میں نے اسی چیز کے لیے کر رہی ہوں، یعنی اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا۔ صرف ایک دن کے لیے کرنا ہے، ایک ٹائم کرنا ہے یہ وظیفہ، صرف ایک وقت کرنا ہے اور ایک دن کے لیے کرنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بڑی سورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، کوئی ایسا بہت ہی چھوٹی سی ہے قرآن پاک کی ایک سورت جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اور میرے خیال سے شاید بہت سے لوگوں کو اس وظیفے کے بارے میں پہلے سے بھی پتہ ہو، شاید بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہوں یا کرتے بھی ہوں، تو یہ چیز ہے۔ تو دیکھیں، دعائیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی سنتا ہے، لیکن یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن دیکھیں وظیفے جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں ہم، ایک اللہ تعالیٰ سے اور کنیکشن ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اور گڑ گڑا کے جو ہے وہ چیز جو ہے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک وہ کہہ لو کہ ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں یار جس طرح بھی مانگو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے۔ خیر، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یا سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ سب اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے، سب کی حاجتیں پوری کرے، اور یہ کہ آپ کی جو بھی مراد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ چاہتے ہیں کسی کو پانا، مطلب اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایک دن کے لیے، اور جاب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ایک دن ہے، صرف ایک دن میں گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے کہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی پورا فوکس اس کی طرف کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے کا دن ہے، کوشش کریں کہ آج کے دن کوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے، نہا دھو کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ہم لوگ رمضان میں نا، میں نے بہت سے دیکھا ہے کہ یار اب جو آگے رجحان چل رہا ہے نا، جو آگے آ رہا ہے، جیسے آج کل اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو پورا جو ہمارا فوکس ہو گیا نا رمضان میں، وہ کس چیز پہ ہو گیا ہے؟ افطاری میں کیا بننا ہے، ڈشز پہ، کھانے پہ، اور سحری میں کیا کھانا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، یعنی اس چیز پہ زیادہ فوکس ہو گیا ہے، کھانے پینے پہ ہمارا زیادہ، عبادتوں پہ ہمارا جو ہے وہ کم فوکس ہے۔ عام روٹین کی طرح ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیجیے ہمارا فرض پورا ہو گیا، بس اب ہم نے کرنا ہے افطاری میں کیا کھانا ہے۔ تو میں نے یہ چیز دیکھا ہے یار، سوشل میڈیا پہ آج، سوشل میڈیا میں جو سب سے پاپولر ایپ ہوتی ہے ٹک ٹاک، اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو میں کہتی ہوں کھانے پینے کا ہی ہوتا ہے، آپ کا جو شروع ہو رہی ہے وہ کھانا پینا ختم دیکھیں کھانا پینا جو ہوتا ہے نا، اگر روزہ کھولنا ہو تو میں کہتی ہوں اب ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک کھجور اور پانی سے روزہ کھول لیتے تھے، اور ہم یہاں پہ جی ڈشوں پہ ڈشیں لگا دیتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ تو کامنٹس میں جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنی کم ڈشز بنائی ہیں، اتنا تھوڑا بنایا ہے، یہ نہیں بنایا آپ نے۔ دیکھیں ہر انسان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، وہ جتنا بنائے، جتنا کرے، اور جس حساب سے آج کل مہنگائی چل رہی ہے، جس حساب سے آج کل وہ ہو اس رہا ہے، حساب سے تو بڑی بات ہے کہ یار آپ مطلب گھر میں اپنے پکوڑے بھی بنا رہے ہیں، روٹی سالن بھی ہو رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے یار، جس حال نے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم میں ایک چیز بہت بری ہوتی ہے کہ یار ہمیں
ہمارے پاس ایک چیز آ گئی ہے نا، ہم چاہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ اور اچھی ہو. ٹھیک ہے وہ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے یہ چیز، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس اگر مطلب صحیح حالات بھی ہوں گے نا، وہ ان سے مطلب کہے گا کہ میرے پاس اس سے اچھے ہوں، مزید اچھے ہوں. یہ تو ہر انسان کو ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم کہیں گے یار اس سے بھی اچھی گاڑی ہونی چاہیے. یہ چیز انسان میں ختم ہی نہیں ہوتی. یہ چیز تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہیں. سب سے بڑی وجہ اس کی پتہ کون سی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دوسرے لوگوں کو مطلب تنقید کا نشانہ بنا دوسرے لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. اور ایک چیز جو ہے سب سے زیادہ بری چیز جو ہوتی ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ یار اگر آپ کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کریں، یہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. کسی کی بیٹی کے متعلق کوئی بات کرنا کسی کی بہت بری بات ہوتی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو. یار ہم لوگوں نے آج کل لڑکیوں کا اتنا جج کرنا لے لیا ہے کہ یار اچھا وہ لڑکی ایسی ہے، وہ بیٹی ایسی ہے. مطلب شکر ہے الحمدللہ، مجھے اپنے ہسبینڈ میں یہ بات اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے. اگر کبھی دیکھو عورتوں میں تو یہ چیز ہوتی ہے، اگر کبھی میں ہی کوئی بات کرنا سٹارٹ کروں تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ رہنے دو، کوئی نہیں، اپنے گھر کے مسئلے مسائل ہوتے تو دوسروں کا کیا دیکھنا. مطلب واقعی میں یہ بات بہت اچھی ہے. ہمیں پہلے اپنے گھر پہ جو ہے نا توجہ دینی چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے جو ہیں رزق میں کہاں سے برکتیں آئیں گی، کہاں سے ہمارے گھر پہ جو ہے وہ برکت کا سایہ ہوگا جب ہم نے دوسروں کے بارے میں ہی باتیں کرنی ہے، ہم نے دوسروں کے بارے میں ہی سوچنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر کا سوچنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں نا، یقین مانے یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے پیورٹی پہ مطلب ہم ٹھیک ہے ہر بندے کو ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے لیے کریں، لیکن یار سب کے لیے کیا کریں. کوئی پتہ نہیں اللہ کس کے صدقے سے، کس کے وسیلے سے آپ کا جو ہے وہ کام کر دے، آپ کی دعائیں سن لیں. تو خیر آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے. تو آج جمعے کے دن سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ یار آپ کوئی نیا ہی سوٹ پہنے. ظاہر ہے نیا سوٹ جو ہے ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ یار آپ کوئی نیا سوٹ پہنے. کوئی صاف ستھرا اچھا آپ نے ہاتھ دھو کے اچھے کپڑے دھلے ہوئے پہننے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا کوئی بھی موئسچرائزر لگا لیں، فیس پہ کچھ بھی لگا لیں، کوئی خوشبو وغیرہ لگائیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آج جمعے کا دن ہے، آپ نے یاسین ضرور پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. سورۃ رحمان ہر حال میں پڑھنی ہے. یہ صورتیں لازمی جو ہے آج پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو میں آپ کو لوگوں کو آج وظیفہ بتاؤں گی وہ صرف ایک دن کا ہے اور آپ نے مغرب کے وقت کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 دفعہ. 11 دفعہ پہلے پڑھنا ہے، پھر وظیفے کے بعد 11 دفعہ تب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا پورا فوکس جو ہے آپ نے پہلے تو جو آپ کی مراد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جس بھی متعلق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ، اس کے اوپر پورا فوکس آپ نے اس کا اپنا جو ہے اس کے اوپر رکھنا ہے. آپ نے اپنے ذہن میں کوئی بھی ارد گرد کی بات نہیں لے کے آنی. کوشش کرنا ہے کہ کہیں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ گھر کے آوازوں آپ کے کانوں میں نہ آئے، مطلب یہ کہ کسی روم وغیرہ میں بیٹھ جائیں. اور خیر آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے 133 مرتبہ 133 مرتبہ آپ نے گن کے، نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے، سورۃ کوثر پڑھنی ہے. سورۃ کوثر جو ہوتی ہے نا وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ 20 منٹ لگ جائیں گے. 120 منٹ بھی نہیں لگیں گے، بلکہ میرے خیال سے 15 منٹ لگیں گے. آپ نے 133 مرتبہ ٹھیک ہے سورۃ کوثر جو ہے وہ پڑھنی ہے. مغرب کے ٹائم پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جیسے کوئی بچہ نہیں کہہ رہا ہوتا رونے کے لیے، تو یعنی آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے جو ہے وہ دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، جو آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ ہو جائے، اپنے گھر میں برکت کے لیے. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمی جو ہے آپ کی دعا سنے گا. 133 مرتبہ سورۃ کوثر کو جو کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ بہت اچھی صورت ہے. آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے. 11 دفعہ درود شریف پہلے پڑھنا ہے، 11 دفعہ بعد میں، اور 133 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے مغرب کے بعد، جمعے والے دن کرنا ہے. صرف ایک دن کرنا ہے اور مغرب کے بعد کرنا ہے وظیفہ. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد. یعنی آپ نے اٹھنا نہیں ہے بلکہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کرنا ہے. آپ نے اٹھنا نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ چلیں ہم اٹھ جائیں، پہلے کچھ کام کر لیں، برتن دھو لیں، پھر ہم بیٹھ کے کریں گے. نہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے کر لینا ہے.
اٹھنا نہیں ہے، آپ نے مصلے سے بیٹھے بیٹھے ہی کر لینا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھیں وظیفہ کرنے کی جو شرط ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یقین سب سے پہلی جو ہوتی ہے نا، اس کی شرط ہوتی ہے، کہہ لیں کہ یقین۔ جس بندے کو یقین ہی نہیں ہے، میرے خیال سے اس کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ یار نہیں مجھے یقین نہیں ہے، تو پھر آپ بے شک اس چیز کو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ ضرور اسے کریں، نہیں تو آپ بے شک نہ کریں اگر آپ کو یقین نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط اس کی یقین ہے، اور آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر دیکھیں جب ہمیں کسی چیز پہ یقین ہی نہیں ہے تو ہم پھر اسے کیوں کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتی ہوں، آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہ ہو آپ پورے دن تو نماز پڑھیں نا اور کل مغرب کے وقت نماز پڑھ لیں، نہیں، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر جو بھی چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ، میں نے وہی بات ہے نا کہ 5 وقت کی نماز جو وہ ہم پہ فرض ہے۔ پہلے آپ نے نمازیں ضرور پڑھنی ہے، پورے دن کی نماز پڑھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، یہ وظیفے کے لیے صرف آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں اور جو ہے باقی چھوڑ دیں۔ تو 5 وقت کی نماز سب سے پہلی شرط ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ مجھے امید ہے آپ کو میرا چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ یہ تسبیح جو ہے آپ نے لازمی پڑھنی ہے، 133 مرتبہ سود کوثر پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا اس کا میرا چھوٹا سا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ولاگ پسند آیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور آپ مجھے سبسکرائب نہیں کرتے دیکھیں ضرور کریں سبسکرائب۔ میں چاہتی ہوں میری فیملی بڑھے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔